وقفے کے بعد حاضر ہیں، تھوڑی ہی دیر میں ہمیں رانا احسان افضل صاحب جوائن کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، نگران وزیر اعظم کے لیے ایک نام جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا گیا حفیظ شیخ کا بھی ہے۔ یہ صوبائی وزیر خزانہ رہے ہیں، نجکاری اور سرمایہ کاری کے وزیر رہے ہیں، 2 حکومتوں میں وزیر خزانہ رہے اور دونوں بار مایوس کن کارکردگی دکھائی۔ عالمی بینک کی ملازمت کی، 25 ممالک میں عالمی بینک کے مشیر رہ چکے ہیں، بیرون ملک قیام رہتا ہے، جب وزارت ملے تو پاکستان آ جاتے ہیں، وزارت واپس لے لی جائے تو یہ پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کا نام تو اب سامنے آیا ہے، لیکن اتحادی جماعت جمعیت علماء اسلام پہلے ہی کہہ چکی اگر حفیظ شیخ کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا تو انہیں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی نگران وزیر اعظم ہو، لیکن ایک بات ہے، کوئی پیراشوٹر، کوئی امپورٹڈ وزیر اعظم ہمیں قابل قبول نہیں ہے، خواہ وہ رضا باقر کی صورت میں ہو، حفیظ شیخ کی صورت میں ہو، شوکت عزیز کی صورت میں ہو، معین قریشی کے نام سے ہو یا رضا باقر کے نام سے ہو، وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ بی بی سی کے مطابق ابتدائی تعلیم سندھ میں حاصل کرنے کے بعد حفیظ شیخ امریکہ چلے گئے تھے۔ انہوں نے بوسٹن یونیورسٹی سے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کی، ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا اور 1990 میں عالمی بینک کے ملازم ہوئے۔ حفیظ شیخ کو سن 2000 میں سندھ کا وزیر خزانہ بنایا گیا، پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں انہیں وزیر اعظم کا مشیر برائے نجکاری اور سرمایہ کاری لگایا گیا۔ وائس آف امریکہ کے مطابق اس ذمہ داری کے دوران حفیظ شیخ نے 34 کاروباری اداروں کی نجکاری کی، جس سے اس وقت کی حکومت کو $5 ارب حاصل ہوئے۔ پھر 2010 سے لے کر 2013 تک پیپلز پارٹی حکومت نے انہیں وزیر خزانہ بھی بنایا اور سینیٹر بھی۔ پیپلز پارٹی دور میں بطور وزیر خزانہ حفیظ شیخ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ ان کے دور میں بجٹ خسارہ بڑھا، ٹیکس وصولیاں کم ہوئی اور مہنگائی کی شرح بھی بڑھی۔ جب پیپلز پارٹی حکومت کی مدت پوری ہوئی تو حفیظ شیخ دوبارہ بیرون ملک منتقل ہو گئے۔ اس کے تقریباً 6 سال بعد تحریک انصاف حکومت نے بھی وزارت خزانہ کی ذمہ داری حفیظ شیخ کو سونپی اور لگ بھگ 2 سال بعد ان سے یہ وزارت واپس لے لی گئی تھی۔ اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے بتایا تھا کہ حفیظ شیخ کو ہٹائے جانے کی وجہ مہنگائی تھی۔ حفیظ شیخ مہنگائی کے حوالے سے لا علم بھی رہا کرتے تھے۔ جب مارکیٹ میں 1 کلو ٹماٹر 240 روپے کلو مل رہا تھا، اس وقت حفیظ شیخ کہا کرتے تھے کہ ٹماٹر کی قیمت تو 17 روپے کلو۔ جب تحریک انصاف دور میں حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنایا گیا، اس وقت ڈان نیوز ٹی وی پر ایک رپورٹ شائع کی گئی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ حفیظ شیخ عالمی بینک کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں اور عالمی مالیاتی بیوروکریسی کو خوب سمجھتے ہیں، لیکن 2010 سے لے کر 2013 تک حفیظ شیخ پاکستان کو مالیاتی امور میں قیادت فراہم کرنے میں ناکام نظر آئے۔ رپورٹ کے مطابق حفیظ شیخ کے دور وزارت کو ملکی تاریخ کا مایوس کن دور قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جو بجٹ پیش کیا تھا، نہ تو اس میں زمینی حقائق کا خیال رکھا گیا تھا اور نہ عوامی توقعات کا۔ ان کے دور وزارت میں مہنگائی کی شرح بلند ترین رہی، بجٹ خسارے میں تیزی سے اضافہ ہوا اور مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری منفی ہو گئی۔ پھر 2019 سے لے کر 2021 تک حفیظ شیخ کے دور وزارت میں اعداد و شمار میں ہیر پھیر بھی کیا گیا، فگر فجنگ کی گئی، عوام کو غلط اعداد و شمار بتائے گئے۔ جی ڈی پی کی گروتھ اصل میں صرف 1.9% تھی، لیکن عوام کو بتایا گیا کہ گروتھ یعنی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 3% ہے۔ صحافی ندیم ملک نے ٹی وی پروگرام میں اس کی نشاندہی کی تھی تو حفیظ شیخ نے بھی غلط اعداد و شمار کا اعتراف کیا تھا۔ پچھلے سال جی ڈی پی کی گروتھ ہی 1.9% سے زائد نہیں ہو سکتی۔ ایکچوئل پروڈکشن کم تھی، انہوں نے نمبر زیادہ ڈال کے 3% گروتھ دکھائی تھی، نمبر فرض کیے ہوئے تھے۔ ایسٹیمیٹ تھا جی ڈی پی کا، اس کی جو اماؤنٹ ہے اتنی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آئی اگری وتھ یو۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی جو ڈیٹا کلیکشن ہے اس کی کوالٹی امپروو کرنی چاہیے۔ حفیظ شیخ کے بعد وزارت خزانہ کچھ وقت تک حماد اظہر کے پاس رہی اور پھر شوکت ترین کے حوالے کی گئی۔ وزارت سنبھالتے سے پہلے ایک انٹرویو میں شوکت ترین نے معاشی پالیسیوں پر شدید تنقید کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، بے روزگاری بڑھ چکی ہے۔ شوکت ترین نے یہ بھی کہا تھا کہ کشتی کے کپتان کمزور ہو گئے ہیں تو کشتی آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ جب حفیظ شیخ کو برطرف کیا گیا، اس وقت بلاول بھٹو نے ٹویٹ کی اور حفیظ شیخ کی برطرفی کو پی ڈی ایم کی کامیابی قرار دیا تھا۔ بلاول بھٹو حفیظ شیخ کے تیار کردہ بجٹ کو بھی پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کہا کرتے تھے۔ مسلم لیگ نون بھی حفیظ شیخ کو آئی ایم ایف کا امیدوار کہا کرتی تھی۔ اور اب انہی حفیظ شیخ کا نام نگران وزیر اعظم کے طور پر بھی سامنے آ رہا ہے۔ بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر جناب رانا احسان افضل صاحب نے۔ رانا شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ رانا صاحب، پچھلے اتوار میں بطور وزیر خزانہ مایوس کن کارکردگی دکھانے والے حفیظ شیخ
اب کیوں نظر آ رہے ہیں حکومتی ایوانوں میں ان کا نام لیا جا رہا ہے نئے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے؟ میں نے پوری تفصیل بتائی ہے ہاؤ ہی کوڈ ناٹ ڈیلیور ایز اے فنانس منسٹر، اور کیا وجہ ہے کہ اب وہ آپ لوگوں کے فیورٹ ٹھہرنے جا رہے ہیں. اور انفیکٹ میں نے یہ بھی دکھایا، میں نے شارٹس چلائے ہیں، کلپس چلائے ہیں جس میں آپ کے اپنے لوگ حفیظ شیخ صاحب کی پالیسیز پہ تنقید کر رہے ہیں، ان کو IMF کا نمائندہ کہہ رہے ہیں، ان کو امپورٹڈ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، امپورٹڈ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں. یہ سب کچھ آپ کے اپنے الزامات تھے. سو اب سوال عوام یہ کرنا چاہے گی، اور میرا سوال بھی یہی ہوگا کہ کن میرٹس پہ، کن بیسس پہ یہ نام فلوٹ کیا گیا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کی اپنی زبان سے یہ نام نکلا ہے، آخر کیا وجہ ہے رانا صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ سوال ذرا دوبارہ دہرا دیں. اچھا سر، میں عرض سر یہ ہے کہ میں نے ایک پوری ایک کرونالوجی دی ہے ابھی اپنے انٹرو میں، جس میں بتایا تھا کہ وہ سنی آپ نے، رائٹ سر. تو سر وائی حفیظ شیخ ایون ڈسپائٹ ٹیسٹنگ ہم سیورل ٹائمز؟ دیکھیں یہ نام ابھی کوئی فائنلائز نہیں ہوا. اب رائے تو مختلف لوگوں کی آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ کولیشن پارٹنر نے اس کو ریکمینڈ کیا، بالکل ایسے ہی، اور اگر ہوا ہے ایسا تو کیا وہ فائنلائز ہوگا نام؟ یہ ابھی ضروری نہیں ہے. ایک آپشن ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ نام. میں آپ سے ایگری کروں گا کہ ایک آدمی جو کہ جس کو پہلے آزمایا گیا ہے اور وہ ڈیلیور نہیں کر پایا، تو اس کو دوبارہ اس موڑ کے اوپر جہاں ایک اکنامک کرائسس کے اندر ہم آلریڈی کھڑے ہیں، وہاں پھر ایسے آدمی کو لے کے آنا جو کہ بار بار آزمایا ہو اور جس نے رزلٹ نہ دی ہو، وہ کوئی پازیٹیو بات نہیں ہوگی. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ابھی کوئی فائنلائز نہیں ہوا نام. یہ چیز، اس چیز کی میں آپ کو تصدیق کر سکتا ہوں. یہ لوگوں نے، کسی نے ریکمینڈ ضرور کیا ہے، لیکن کیا یہ فائنل ہوگا؟ رانا صاحب، وہ جو کسی ہے جس نے ریکمینڈ کیا ہے، اٹس ناٹ فرام یور کولیشن پارٹنرز، اٹس فرام یو، بیکاز دے آر الیجنگ ہم نے ایز سچ کوئی بات نہیں کی پیپلز پارٹی کی طرف سے. دوسرا یہ کہا گیا کہ ہم سے ابھی تک مشاورت بھی نہیں کی گئی ہے. یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے سر. اٹ مینس اٹ کیم فرام یور کوارٹرز. نہیں دیکھیں، نہیں، یہ پی ایم ایل این کی نامنی نہیں ہے. یہ میں آپ کو یہ بھی بتا. اچھا یہ پی ایم ایل این کی طرف سے نام نہیں فلوٹ کیا گیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا آپ کی، یعنی آپ کی جماعت کی پرائیورٹی کیا ہوگی؟ کوئی ایسا ٹیکنوکریٹ جو کہ معیشت کو جانتا ہو، یا کوئی سابق جج صاحب؟ آپ کس کیٹیگری کو پریفر کریں گے ٹو بی دی انچارج آف دی ہیلم آف افیئرز فار نیکسٹ فیو منتھس؟ دیکھیں، ہمارا تو یہ خیال ہے کہ معیشت کو اگر کوئی جانتا ہو اس ماحول کے اندر، وہ بڑا ضروری ہے. ورنہ پھر فائنانس منسٹر بھی ایسا لایا جا سکتا ہے جو کہ معیشت کو اچھے طریقے سے جانتا ہو، جو بخوبی واقف ہو. تو یہ تو ابھی ایک انڈر ڈسکشن ہے. ہماری جماعت سے بھی مختلف پروپوزلز ہیں، جو لیڈرشپ لیول پہ جو بیٹھے ہیں لوگ، ان کی طرف سے بھی مختلف رائے ہے. تو یہ ابھی چیزیں، ابھی ٹائم موجود ہے، یہ بر وقت، اور ٹائم سے پہلے اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ ابھی اس کے اوپر کوئی فائنل ڈیسیجن پہ نہیں ابھی ہم پہنچے. اچھا سر، ایک سوال میرا اور ہے. میں چاہ رہا ہوں ذرا ٹیم میری فکس بھی کر لے آپ کا لنک جو ہے، وہ ویڈیو لنک فریز ہے تاکہ وہ ویڈیو لنک بحال ہو جائے. اٹس بیٹر ٹو ٹاک، پکچرز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو ایسا ہے کہ ابھی یہ نام نہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے فلوٹ نہیں کیا، آپ نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا ہم نے بالکل فلوٹ نہیں کیا. تو میرا اگلا سوال جو رانا صاحب سے ہوگا جیسے وہ ویڈیو لنک پہ آتے ہیں، کہ یہ نام پھر کہاں سے آیا ہے، اور اب الیکشنز کے حوالے سے کیا صورتحال ہوگی؟ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، یہ اس کی جو مدت ہے اپنی مدت سے آگے جائے گا، اس کے لیے کیا پھر کسی قسم کی قانونی ترمیم کرنی پڑے گی جیسے کہ انہوں نے پہلے کی ہے کہ اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ آئے گا اس کے؟ تو یہ کچھ ایسے کوشچنز ہیں جس کے حوالے سے رانا صاحب از دا رائٹ گائے ٹو آنسر، اور وہ اس کو بتا سکیں گے، سمجھا سکیں گے کہ اب حکومت کا یا پھر اگلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لے کر کے اتحادیوں کا موڈ کیا ہے، واٹ ایگزیکٹلی دے آر تھنکنگ. رانا صاحب سر کیا پلان کیا ہے سر اب؟ دیکھیں، الیکشنز کی ڈیٹ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنی ہے، کیونکہ اب سینسس نوٹیفائی ہو گیا ہے. تو ڈی لیمیٹیشن، حلقہ بندیوں کا پروسیجر جو ہے وہ اب مکمل ہوگا، وہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے.
تو یہ لیکن اس سے سینسس کو امپلیمنٹ کرنے سے یا ڈی لمیٹیشن کرنا کوئی ایک ان لمیٹڈ ٹائم فریم کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی ایک لمیٹڈ ٹائم فریم ہے, اس کے اندر 3-4 مہینے لگتے ہیں, اس کے اندر ڈی لمیٹیشن مکمل ہو جائے گی. تو ہم الیکشن جو ہے وہ 3-4 ماہ میں یا میکسیمم اگر آپ اس میں 15-20 دن اور ایڈ کر لیں, اس ٹائم فریم کے بعد جو ہے وہ الیکشن بالکل ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے, اور ایسا ہی ہوگا. یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا ڈی لمیٹیشن مکمل کرنے کے بعد, اور اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد وہ اپنی ڈیٹ اناؤنس کرے گا. اس کے اندر میرا نہیں خیال اور کوئی وجہ بن سکتی ہے کہ فردر کوئی ڈیلے آئے. اچھا سر, اب مسئلہ یہ تھا کہ جس کمیٹی نے یہ فائنلائز کیا ہے سینسس کو, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس میں وہ ڈیفینیٹلی وزراء اعلیٰ بھی شامل ہیں, پنجاب کے بھی اور کے پی کے بھی. یہ اپنی آئینی مدت پوری کر چکے ہیں ایز اے کیئر ٹیکر چیف منسٹرز. ان کی آئینی حیثیت کوئی ہے نہیں, تو اس کمیٹی کی کیا آئینی حیثیت تھی جس نے فائنلائز کیا کہ سینسس جو ہے ہوں گے؟ ایک تو یہ سوال. دوسرا یہ سر کہ ہم کتنا ایکسپیکٹ کریں, ڈیفینیٹلی الیکشن کمیشن نے کوئی نہ کوئی تو ایک فارمولا بنانا ہی ہے کہ اتنے عرصے میں الیکشن ہونے چاہیے. آپ بطور ایک کنٹیسٹنٹ جس نے کل کو جا کے الیکشن میں حصہ لینا ہے, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کتنا ڈیلے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر آپ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ میکسیمم 4-5 ماہ کا یہ پروسیجر ہوگا. 4-5 ماہ بعد میں الیکشن جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں اس ملک کے اندر. مجھے یہ اس میں ڈی لمیٹیشن بھی ہو جائے گی اور مکمل طور پہ سینسز امپلیمنٹ ہو جائے گا, اور اس کے بعد آپ الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے. میں یہ دیکھ رہا ہوں. اور دوسرا جو پہلا لنک فریز ہو گیا ہے رانا صاحب کا. آئی وڈ وانٹ کہ جی انٹرنیٹ کا پرابلم ہو, لنک فریز ہو جاتا ہے. آج کل کوشش یہی ہوتی ہے, کنوینئنس گیسٹ کی ہوتی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسکائپ پر ہی ہمیں جوائن کریں. رانا ثانیہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ اگر چانس ہے لیٹ ہونے کا, جو کوئی اب نظر آ رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی ہے, it will not linger on more than 4 to 3 months, یعنی 3 سے 4 مہینوں کے اندر جو ہے مزید 3 سے 4 مہینے, جو 3 مہینے کا تو ایک اپنا پیریڈ ہوتا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا, اس کے زیادہ مزید ایڈ اپ کر لیں 3 سے 4 مہینے, یعنی 7 سے 8 مہینوں کے اندر اندر جو ہے وہ الیکشنز متوقع ہیں, ہو جائیں گے. نئی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پرابلم ہونے جا رہا ہے. یہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے ناظرین. حلقہ بندیوں پہ مختلف گروہوں کو, مختلف گروپوں کو اعتراض ہوتا ہے. ایم کیو ایم نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ اگر کراچی کی آبادی کو 3 کروڑ سے کم لکھا گیا تو ہمیں اس پہ اعتراض ہوگا, اور اعتراض ہم اپنا مختلف فارم پہ رجسٹر کروائیں گے. ابھی خبر, جو آج کی خبر ہے کہ ابھی جو انیشل جو ایک سروے ہوا ہے اس کے مطابق 2 کروڑ 3 لاکھ آبادی کراچی کی بتائی گئی ہے. تو ایم کیو ایم اس پہ اپنے تحفظات اظہار کر سکتی ہے. حلقہ بندیوں میں یہ پرابلمز آتی ہیں خاص طور پہ سینسس کے حوالے سے, یعنی جو مردم شماری ہوتی ہے اس پہ کئی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. جو کا رزلٹ نکلتا ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ لکھا گیا, بعض لوگ سمجھتے ہیں کم لکھا گیا, کیونکہ حلقہ بندیاں اس حساب سے ہونی ہوتی ہیں. اور جب حلقہ بندیاں نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو وہ افیکٹ کرتی ہیں کینڈیڈیٹس کو, کنٹیسٹنٹس کو. جی رانا صاحب, عرض یہ ہے سر کہ اس پوری صورتحال کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ٹرموائل بھی ہے. ایک خاص ایک جماعت کے لیڈر جیل میں ہیں, جماعت پہ پابندی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. آپ پہ تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ آپ ایک مضبوط کنٹیسٹنٹ کو باہر نکال کے پھر آپ ریس جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں, آپ ریس میں حصہ لینا چاہتے ہیں, پھر آپ کی اپنی مرضی ہوگی کون فرسٹ آتا ہے کون سیکنڈ آتا ہے, بٹ دیٹ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ وونٹ بی اے پارٹ آف اٹ. نہیں دیکھیں علی حیدر, یہ ایک غلط تنقید ہے. ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو سزا سنائی ہے, پی ایم ایل این یا کولیشن حکومت نے اس کو سزا نہیں سنائی. اور سزا سنانے کی وجہ سارے پاکستانی سمجھتے ہیں کہ مس ڈیکلیریشن کی گئی, کرپٹ پریکٹسز جو ہیں اس کو اپنایا گیا اور جھوٹ بولا گیا, تو اس کے تحت جو ہے وہ سزا ہوئی ہے. اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے کہ وہ سزا ہم نے سنائی ہے, وہ عدالتوں نے سنائی ہے, عدالتیں فری, اور وہ بھی ٹرائل کورٹ نے سنائی ہے. وہ کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے نہیں سنائی کہ جس نے سو موٹو لیا ہو, جو ایک ایجنڈے کے اوپر ہو, اور جو ایک باعث کے ساتھ چلے جس طرح ثاقب نثار چلے تھے. یا جس طرح سے وہ نیب کورٹ چلی تھی, ٹرائل کورٹ سی تھی سر, وہ بھی جیسے انہوں نے میاں صاحب کو سزا سنائی تھی سر, آپ اسی معیار پہ پرکھ رہے ہیں سر؟
نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان یا پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اس کو فیصلے کے اوپر اپیل کریں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے پاس ایک فورم ہے، اس سے اوپر سپریم کورٹ وہ فورم موجود ہے۔ ہمارے ساتھ جب یہ سب کچھ کیا گیا تو ہمارے پاس تو یہ فورم بھی نہیں موجود تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے لا کو وائلیٹ کیا ہے، قانون کو توڑا ہے، تو پھر اس کو سزا ہونی چاہیے۔ پھر اس کو کہنا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آج عمران خان وہ چیزیں بھگت رہا ہے جس کا الزام وہ دوسروں پہ لگاتا تو تھا۔ سر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی ہوگی نا سر، وین یو سے کہ آج وہ بھگت رہا ہے، بھگت مطلب یہی ہوتا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا تھا سیاست تو ہو ہی نہیں رہی، دشمنی ہو رہی ہے سر۔ پولیٹیکل عمران خان نے جو کیا وہ بھی سیاسی انتقام تھا، اور جو آج آپ کر رہے ہیں وہ بھی سیاسی انتقام ہی ہوگا سر۔ نہیں، عمران خان کی جو توشہ خانہ کی جو کہانی ہے، کیا اس کے اندر سب کچھ ٹھیک طریقے سے ہوا؟ کیا قانون وائلیٹ نہیں کیا گیا؟ کیا مس ڈیکلیریشن نہیں ہوئی؟ یہ تو بڑی آبویس بات ہے نا۔ یا تو ایسا کوئی کرائم ہو جو اس نے نہ کیا ہو جس کے اوپر اس کو سزا ملی۔ تو اس چیز کو جو سمجھتا ہے اس کیس کو، وہ جانتا ہے کہ یہاں مس ڈیکلیریشن ہوئی، لا وائلیٹ ہوا۔ تو اب اور دیکھیں، میں تو پھر آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ سزا سو موٹو لے کے نہیں سنائی گئی، یہ ٹرائل کورٹ کے اندر جو ہے وہ کیس چلا اور پھر سزا ہوئی، اور آگے رائٹ آف اپیلز موجود ہیں۔ تو یہاں تو ایک جو ڈیو کورس ہوتا ہے، لیگل ڈیو کورس، وہ فالو کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کوئی اور 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ پوری قوم نے دیکھا، اس کو وٹنس کیا۔ وہ ہماری کوئی سازش نہیں تھی، اس پہ پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے گئے، ویڈیو کلپس موجود ہیں، آڈیو کلپس موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ کانورسیشن ہے، ذہن سازی ہوتی ہوئی عوام نے دیکھی۔ تو اگر اس کے مطابق کوئی چیز ہو رہی ہے، اس میں ہمارا کیا رول ہے؟ تو رانا صاحب کیا یہ سچ ہے؟ یہ کہیں جی کیا یہ سچ ہے رانا صاحب؟ کچھ خبریں ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں، ایک دو دن میں دیکھ رہا تھا کہ فائلیں آپ کی بھی تیار ہو رہی ہیں، اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ ایکٹ کو بیلنس کرنے کے لیے وہ it will come after you as well. after you سے مراد صرف آپ نہیں، مطلب not you, I'm talking about the party overall. دیکھیں، اگر تو کسی نے کرپشن کی ہے ہمارے دور حکومت میں تو احتساب ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کسی نے قانون وائلیٹ کیا ہے، چاہے وہ ہم میں سے ہو یا وہ پی ٹی آئی سے ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو، تو ہم تو اس پہ احتساب ہونا چاہیے، کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے قانون توڑا ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ ٹرائل ہونا چاہیے، اور ٹرائل میں اگر وہ اپنی انوسنس نہیں ثابت کر سکتا تو اس چیز سے تو ہم نہیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی کوئی فائلیں پہلے پی ٹی آئی کے لیے تیار ہوئی اور اب ہمارے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ لوگوں نے وٹنس کیا، اس کو محسوس کیا، اس کو دیکھا، اس کو پرکھا۔ یا ہم یہ کہیں کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے اوپر قانون کو کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ فوجی تنصیبات کو جلاتے ہیں، ملک کو تقسیم نفرت کی آگ میں جھونکتے ہیں، تو اس کا ریاکشن کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک ہے رانا صاحب، انتہائی مشکور ذرا آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ایک بار پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے 2 ٹوک پیغام دیا ہے کہ مذاکرات ہوئے تو وہ صرف پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے مابین ہوں گے، کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ پشاور میں گرینڈ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے سپاہ سالار نے خبردار کیا کہ جنہوں نے سلامتی کے دین کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھایا ہے انہیں جواب دینا پڑے گا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا۔ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے پناہ گاہوں اور افغان سرزمین سے کارروائی پر تحفظات ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ پاکستان کے آئین میں حاکمیت صرف اللہ کی ذات کی ہے، یہ خوارج کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں؟ جنرل عاصم منیر نے مزید کہا کہ میں اور میری بہادر فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ پاک فوج کا مقصد اور نصب العین شہید یا غازی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ فوج، سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کے عوام ایک ہیں۔ جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کی طالبان حکومت نے بھی
اپنی جہاد پالیسی واضح کر دی ہے اور کہا ہے کہ افغانستان سے باہر لڑائی مذہبی طور پر منظور شدہ جہاد نہیں بلکہ جنگ ہے جسے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ نے روک دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق افغانستان کے وزیر دفاع محمد یعقوب مجاہد نے سرکاری ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے افغان سیکیورٹی فورسز کے ارکان سے خطاب میں انکشاف کیا کہ سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی جہاد کے مقصد کے لیے افغانستان سے باہر جاتا ہے تو اسے جہاد نہیں کہا جائے گا، یعنی اگر امیر المجاہدین جنگجوؤں کو جنگ میں جانے سے روکتے ہیں اور پھر بھی ایسا کیا جاتا ہے تو یہ جنگ تصور ہوگی، جہاد نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان کی طالبان حکومت کی نئی پالیسی اقوام عالم، ہمسایہ ممالک، خاص طور پر پاکستان کے لیے ہوا کا جھونکا ثابت ہوگی؟ کیا اس پالیسی کے بعد سرحد پار سے انگاروں کی بجائے پھول برسائے جائیں گے اور پاک زمین بارود کی بدبو سے نہیں خوشبو سے مہکے گی؟ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفنس اینالسٹ محترمہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحبہ، از اٹ اے سائی آف ریلیف پاکستان کے لیے؟ ایک تو خیر پاک فوج نے جو عزم کا اظہار کیا وہ بڑا ہی یوں کہہ لیں کہ ایک مضبوط عزم تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کی طرف سے پالیسی اب نئی ڈیوائز کی گئی ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، جو آج بیانیہ سامنے آیا ہے سپہ سالار پاکستان کی طرف سے، وہ اس بات کی وضاحت ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے اور پاکستان اپنی دہشت گردی کے اندر جو اہداف ہیں ان کو سمجھتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی آپ نے واضح کیا ہے کہ جو لوگ اس وقت دین کو استعمال کر رہے ہیں ملک کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے، چاہے وہ ملک کے اندر یا سرحد پار، ان کو دہشت گرد کے طور پہ ہی دیکھا جائے گا، ان کو خوارج کے طور پہ دیکھا جائے گا، کیونکہ دین میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان ملک کے اندر آپ فتنہ فساد یا دہشت گردی کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ دونوں حکومتیں، اس کا مطلب ہے پاکستان کی حکومت اور افغانستان کی حکومت، اس بات کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی اس وقت افغانستان کی سرزمین استعمال کرے گا، چاہے اس میں پڑوسی ممالک ہیں یا کوئی اور گروہ جو دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کریں گے یا ان گروہ کے ساتھ ملیں گے جو دہشت گردی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو ان کو اسی طرح دیکھا جائے گا جیسے کہ دنیا کے اندر اس وقت بین الاقوامی دہشت گردی کا تصور ہے، یعنی کہ ان کو بطور دہشت گردی دیکھا جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے تنبیہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت دین کو استعمال کر رہے ہیں، یا وہ پاکستان افغانستان کے تعلقات، یا ان کا خیال تھا کہ ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے فرقہ وارانہ فسادات ملک کے اندر جو ہیں شروع کیے جائیں گے۔ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے سپہ سالار، پاکستان کی افواج جو ہے دہشت گردی کے معاملے پہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارا عزم جو ہے وہ یہی ہے کہ اس خطے کو اور بالخصوص پاکستان کو دہشت گردی کے فتنے سے پاک کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑی اہم چیز جس کا آرمی چیف نے اعلان کیا، ہماری ماضی میں پالیسی کہہ لیں یا ہم نے ایک روم رکھا ہوتا تھا نیگوسیشنز کا، مذاکرات کا، دہشت گردوں سے، گروہوں سے مذاکرات ہوئے ہیں ماضی میں، پیکٹس سائن کیے گئے ہیں، پیکٹس کی خلاف ورزی دوسری سائڈ سے کی گئی ہے، ہم نے نہیں کی، تو اب یہ بھی روم ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اس پالیسی کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم پیغام تھا، کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو پاکستان میں رہا وہ یہی تھا کہ جو مقامی لوگ ہیں اور اس کے علاوہ وہاں سے جہاں سے یہ دہشت گردی جو ہے ان کے واقعات رونما ہوتے ہیں، وہ جو لوگ جو ہیں دہشت گردی یا دہشت گرد گروہوں کے زرد میں آ جاتے ہیں، تو ان کے درمیان یہ تاثر پیدا کرنا تھا یا ان کو یہ وضاحت کرنی تھی کہ کیا ان کے پاس کوئی واپسی کا راستہ ہے یا نہیں۔ تو اس وقت جو چیز سپہ سالار صاحب نے کہی ہے وہ واضح طور پہ کہی ہے کہ جو لوگ دہشت گردی کا ساتھ دیں گے یا دہشت گردی کے اندر فیسیلیٹیٹرز، بیٹرز یا اس قسم کے کوئی بھی رول ادا کریں گے تو ان کو دہشت گرد تصور کیا جائے گا اور ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ بہرحال جو بھی شخص کسی دوسرے مسلمان کی جان لیتا ہے تو اس کو آپ ایک بہتر شخص کے طور کے اوپر یا دینی شخص کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اس کو آپ ایسے ہی گروہ کے طور پہ یا جھتے کے طور پہ دیکھیں گے جو اس وقت اس خطے میں اور بالخصوص پاکستان کے اندر فتنے کی بنیاد یا فتنے کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ ایک واضح پیغام ہے، اور یہ پیغام یہی ہے کہ آپ کی پالیسی واحد ہے، اور واحد یہی پالیسی ہے کہ آپ کسی صورت دہشت گردی کو پاکستان کے اندر برداشت نہیں کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان کی طرف سے ایک پالیسی آئی ہے کہ جنگ جو ہے وہ جہاد نہیں تصور ہوگا، جنگ تصور ہوگی اگر وہ افغانستان کی سرحدوں سے باہر کہیں لڑی جاتی ہے، ٹی ٹی پی جس کا ایک سٹرونگ ہولڈ بن چکا ہے افغانستان کے اندر، آپ کو لگتا ہے وہ اس بات کو مانیں گے، ول دے ابائڈ بائی، یا طالبان جو افغان طالبان ہیں ان میں اتنی طاقت ہے کہ بزور بازو طاقت کے وہ ٹی ٹی پی کو روک سکیں؟
دیکھیں افغان طالبان کے پاس طاقت تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بہرحال وہ اس وقت افغانستان کے اندر عبوری حکومت کے مالک ہیں اور ان کی ذمہ دار بھی ہیں. رہی بات یہ کہ ان کی جو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بھی ان کے تعلقات تھے وہ کتنی حد تک اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ان تعلقات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں. تو جو پیغام آیا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ ٹھیک ہے ٹی ٹی پی شاید افغانستان کے اندر رہ سکتے ہیں، وہ جو تمام گروہ جو اس وقت ان کی معاونت کریں وہ معاونت شاید کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی بھی قسم کے دہشت گردی کے واقعات میں پاکستان کے اندر پائے جائیں گے یا کسی بھی اور دوسرے پڑوسی ملک کے اندر تو افغان حکومت جو ہے ان کا ساتھ نہیں دے گی. اور ان کو جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے وہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ان کے دینی نقطہ نظر سے بھی جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یا جن کو استعمال کیا جا رہا ہے جیسے را مٹیریل کے طور کے اوپر یا فیڈر کے طور کے اوپر، اگر وہ لوگ بھی اس کے اندر جائیں گے تو اس کا جو جواب ہے وہ افغان طالبان کی طرف سے بھی دیا جائے گا. اور جو ان کی بنیادی ذمہ داری تھی جو انہوں نے کہی دنیا کو دی کہ افغانستان کی سرزمین بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی یا علاقائی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، تو اس پر کامیاب رہیں گے، مطلب اس پہ قائم رہیں گے. تو یہ اس بات کی عکاسی ہے. کتنی حد تک کامیاب ہوئیں گے یہ اس بات پہ منحصر ہے کہ پاکستان کتنی جو ہے تک دہی سے اور کتنی کلیئرٹی سے اپنی جو دہشت گردی کے خلاف مہم جو ہوئی ہے اس کو جو ہے ہندوستان پر بھی وہ جو تمام لوگ جو اس وقت اس کی معاونت کر رہے ہیں دہشت گرد گروہوں کی، ان تک یہ بات پہنچا سکتا ہے کہ پاکستان اس کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے گا بلکہ اینٹ کا جواب اینٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑا پیراڈائم شفٹ دیکھ رہے ہیں ہم جو ریجن کے ایسے بڑے ممالک ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے وائلنس کی پراکسیز کی پالیسیز کو ترک کیا ہے. وہ ٹاک اباؤٹ ایران اینڈ سعودی عربیہ، جس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان نے ایران سے مذاکرات کیے اور اب افغانستان بھی ریڈی ہے بات کرنے کے لیے. آرمی چیف نے کہا کہ افغانستان کی عبوری حکومت سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، دہشت گردوں سے نہیں ہو سکتے. تو پاکستان جو ہے وہ بھی اس شفٹ کا حصہ بننے جا رہا ہے جہاں پہ بات ہوگی، بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کر لیا جائے گا اپنے نیبر کنٹریز سے. دیکھیں چیلنجز تو آپ کے بدستور رہیں گے. ایک دم تو یہ دہشت گردی کے جو خطرات ہیں یہ ایک دم ٹلیں گے نہیں، لیکن جو چیز واضح ہے وہ یہ کہ آپ کی پالیسی واحد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ علاقائی تعاون جو ہے بہت ضروری ہے اگر ہم نے اس دہشت گردی کے ناسور سے پاکستان اور اس خطے کو آزاد کروانا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ کی اس وقت ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے بعد یہ بات واضح ہے کہ اس خطے کا جو مستقبل ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ علاقائی تعاون، تجارت اور معیشی ترقی کے ساتھ منسلک ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دہشت گردی کی جو بنیاد ہے وہ اس خطے سے ختم کی جائے اور ایسے وہ تمام علاقے جو ہیں پاک کیے جائیں. ایسے تمام قبائل جو ان کے زیر اثر رہے ہیں ایک وجہ یا دوسری وجہ سے، ان کو بھی یہ بات واضح کی جائے کہ وہ دہشت گردی کی اس جنگ میں کس طرف کھڑے ہیں. تو آج جو قبائل کی طرف سے، امن جرگہ کی طرف سے جو بیانیہ سامنے آیا ہے، جو وہاں بیان سامنے آیا ہے، وہ اس بات کی وضاحت ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام، پاکستان کے قبائل اور بالخصوص پاکستان کے تمام علاقے ایک طرف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی طاقتیں بھی یہ بات سمجھتی ہیں کہ معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ دہشت گردی کو جڑ سے ختم کیا جائے اور اس کے لیے کوئی جگہ نہ رہے بطور ریاستی یا علاقائی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں علاقائی تعاون یا پرسپیکٹو کے نقطہ نظر سے. ڈاکٹر صاحبہ، آر وی سینگ اندر آپریشن، گرینڈ آپریشن؟ کیونکہ جب ہم نے کہہ دیا کہ آپ سے مذاکرات، دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی اور آپریشن کی طرف جا رہے ہیں، ملٹری آپریشن؟ نہیں، دیکھیں اس وقت اس قسم کے ملٹری آپریشنز نہیں ہوں گے جیسے کہ پہلے تھے، کیونکہ ظاہر ہے جس وقت ہم نے اس بین الاقوامی دہشت گردی کی جنگ کے اندر ساتھ دیا یا ہم اس کے اندر ایک ساتھی بنے تو اس وقت معاملات دوسرے تھے. آپ کے پاس چیلنجز بھی مختلف تھے، آپ کے پاس بہت ساری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن نہیں تھی. لیکن اب یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ جو سب سے مؤثر آپریشنز ہیں وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں. تو اس لیے جو آپ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ اس کے اندر شدت بھی آئے گی، اس میں اضافہ بھی ہوگا اور ان کا استعمال بھی کیا جائے گا. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ آپ کو علاقائی تعاون کی ضرورت تھی، وہ آپ نے جو ہے پوری کی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو اپنے علاقے ہیں ان کو بھی یہ بات باور کرائی جائے کہ یہ مستقبل کے لیے ان کے مستقبل کی تمام اہداف کے لیے جو ترقی کے ساتھ منسلک ہیں وہ اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں اگر اس خطے کو دہشت گردی سے پاک کیا جائے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بارڈر کنٹریز ہوتی ہیں، جو بارڈر ایریاز ہوتے ہیں، ان سب میں جو ہے اسمگلنگ، آرگنائز کرائم، کرمنالٹی، یہ ساری ایلیمنٹس جو ہے موجود ہوتے ہیں اور یہ دہشت گردی کو فیڈ کرتے ہیں. تو یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ان کو ایک اسلامی دہشت گرد کے طور پہ نہیں دیکھا جائے گا، یا کوئی اس قسم کا اگر کسی نے رنگ دینے کی کوشش کی تو وہ شاید کامیابی ان کو حاصل نہ
نہ ہو سکے، بلکہ ان کو ایک جتے کے طور پہ ہی دیکھا جائے گا اور ان کو ایک کرمنل گروپ کے طور پہ دیکھا جائے گا جن کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ دن آگے بڑھیں گے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین توشہ خانہ کیس میں 3 سال قید کی سزا پا کر اٹک جیل کے مہمان ٹھہرے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک اور سابق وزیر اعظم کے ساتھ آگے کیا ہوگا؟ کیا انہیں قانونی اور سیاسی طور پر کوئی ریلیف ملے گا، یا نون لیگ کی طرح تحریک انصاف بھی ذہنی طور پر -1 قبول کر چکی اور اب جو کچھ بھی ہوگا وہ صرف کاغذی کارروائی ہوگی؟ آج چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل کو بلاخر ان تک رسائی مل گئی۔ نعیم حیدر پنجوتا نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تصدیق کی کہ انہوں نے پی ٹی آئی چیئرمین سے 1.25 گھنٹے طویل ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نعیم حیدر پنجوتا نے الزام لگایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اندھیرے کمرے میں رکھا گیا ہے جہاں انہیں کوئی سہولت فراہم نہیں کی گئی۔ ان کے کمرے میں دن کو مکھیاں اور رات کو کیڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکالت نامے پر ان کے دستخط کرا لیے ہیں، کل پٹیشن دائر کریں گے۔ نعیم حیدر پنجوتا نے دعویٰ کیا کہ ہماری کوشش ہوگی پرسوں تک ان کی ضمانت ہو جائے۔ جو ہم نے دائر کی ہے ابھی اس کے اندر ہم نے مختلف استدعائیں کی ہیں۔ ایک تو ہم نے کہا ہے کہ خان صاحب کو سی کلاس میں رکھا گیا ہے جو ہمیں اطلاع ملی ہے، اور انہیں ایک تو اے کلاس جو ہے وہ دی جائے جو کہ قانون کے مطابق ان کا حق ہے، اور دوسرا ہم نے کہا ہے کہ لائرز کی ایکسیس کے حوالے سے ہماری ریکویسٹ قبول کی جائے کہ خان صاحب سے جو لائرز ہیں ابھی تک مل نہیں پائے وہ مل سکیں۔ اس سے پہلے نعیم حیدر پنجوتا نے چیئرمین تحریک انصاف کو جیل میں 1 کلاس دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ انہوں نے درخواست میں ریاست اسلام آباد کے چیف کمشنر نور الامین مینگل اور اڈیالہ جیل اور اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو فریق بنایا اور عدالت سے استدعا کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک جیل میں نظر بندی کو غیر قانونی قرار دیا جائے اور انہیں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب شاہین صاحب، ماہر قانون ہیں، پی ٹی آئی کا حصہ بھی ہیں۔ شعیب صاحب، عمران خان کو جو قانونی مشکلات ہیں، اب آپ کا کیا لائحہ عمل ہے ان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے؟ دیکھیں جی، قانونی طریقہ کار ہے، ہم اس قانونی طریقہ کار کے مطابق کل انشاءاللہ اپیل فائل کریں گے۔ اس فاشسٹ حکومت نے دیکھیں کل ہماری لیگل ٹیم کو نہیں ملنے دیا گیا، آج بھی انہوں نے یہ دھوکہ کیا کہ سارا دن ہمیں مصروف رکھ کے کہ ابھی شام کے ٹائم ہمیں یعنی کورٹ ٹائم کے بعد ہم وکالت نامے سائن کرانے اور ان سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو لہٰذا آج کا دن ہمارا ضائع ہو گیا۔ تو انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اور جس حالت میں اور جس انداز میں ان کو وہاں اٹک جیل میں رکھا ہوا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وہ اس بیڈ کنڈیشن میں مطلب اس طرح کی جو کیفیت ہے، تو بہرحال خان پرعزم ہے، چٹان کی طرح اور فولاد کی طرح کھڑا ہے، اور اس چھوٹی حرکتوں سے نہ ان کے حوصلے پاس ہوئے ہیں اور عوامی ریفرینڈم کل آپ نے دیکھ لیا ہے جو کچھ ہوا ہے مہترا میں اور پشاور کی اس سیٹ پہ جہاں ہم 1300 ووٹوں سے آ رہے تھے، اور آج 800 ووٹوں سے امپیکٹ دیکھیں 2000 ووٹوں کی اس میں برتری حاصل ہوئی ہے۔ اور سملرلی حویلیہ میں دونوں کینڈیڈیٹس ہمارے تھے، جو آزاد جیتا ہے وہ بھی ہمارا تھا، اس نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا، اور جو ان کے دوسرے نمبر پہ آئے وہ بھی پی ٹی آئی کا تھا۔ تو آپ کے سامنے عوامی ریفرینڈم سامنے ہے، اور ان کی بھاگنے کا طرز عمل بھی آپ دیکھ لیں۔ آج تک یہ کہتے رہے کہ ہم پرانی مردم شماری پہ الیکشن کرائیں گے کیونکہ الیکشن کا التوا ہم نہیں چاہتے، اور مراد علی شاہ اور ان کو پیپلز پارٹی کا منافقانہ طرز عمل بھی دیکھ لیں۔ پی ایم ایل این والے تو پہلے دن سے ہی ڈکلیئرڈ منافق تھے، وہ بات کچھ کرتے ہیں اور عمل کچھ کرتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بڑا مظلوم بھی شو کر رہی تھی اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی آج تک۔ لیکن کل جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر، اچھا 30 اپریل کو مردم شماری کا پروسیس ختم ہوا تو بھئی آپ اگلے دن نوٹیفائی کر لو نا، اور پھر الیکشن کمیشن یہ جو سی سی آئی ہے یہ تو انکمپلیٹ ہے۔ دو جو صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں وہ تو غیر آئینی ہیں، ان کی ویسے بھی ایکٹنگ کیئر ٹیکر بھی ہوں وہ جوائن نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے صوبے کی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے پالیسی ڈیسیژنز میں شامل ہونا ہوتا ہے۔ ان کی تو نمائندگی ہے نہیں، وہ نمائندہ تو ہے نہیں، وہ تو کیئر ٹیکر آئے تھے الیکشن کرانے کے لیے، اور 90 دن کے بعد اچھا یہ بتائیں سر شعیب صاحب کہ ٹائم کتنا لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا عمران خان صاحب کو جو ریلیف دلوانا چاہتے ہیں کہ وہ مل جائے؟ ہم تو کوشش کریں گے کہ کل ہی یہ لگ جائے اور کل ہی
اور اس کے ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ ججمنٹ سسپینڈ ہو جائے. ہو سکتا ہے وہ کل ہو جائے, ہو سکتا ہے نوٹس ہو جائے, پرسوں ہو جائے, ہو سکتا ہے 2 دن لگ جائیں, 4 دن لگ جائیں, بٹ اٹ ڈیپینڈس. جنرلی اس طرح کے کیسز میں جو شارٹر سینٹینس ہوتی ہے, اور اس کے باوجود کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے, ایکس پارٹی ہے, ہمارا رائٹ آف ڈیفینس کلوز کر دیا گیا, ہمیں سنا نہیں گیا, ہمارا جو لسٹ آف وٹنسز جو ہم نے دی تھی, ہمارا حق کے دفاع جو ہے جس میں ہم نے اپنے گواہان پیش کرنے نہیں دیے گئے, یہ ساری چیزیں, اور تعصب کے باوجود کہ ایک متعصب اور باعث جج تھا, ان ساری چیزوں کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو میکسیمم پنشمنٹ والی بات ہے 3 ایئرس کی, وہ شارٹر پنشمنٹ قابل ضمانت تصور ہوتی ہے, اور اس میں میرا نہیں خیال کہ کچھ زیادہ دن لگیں گے اس کو ضمانت پہ. اچھا, کیا یہ بھی ممکن ہے شعیب صاحب کہ دونوں طرف جو عدالت ہے وہ دونوں جانب سے دلائل سننے کے بعد جو فیصلہ کرے, اور جب تک فیصلہ نہ آئے تب تک سزا معطل ہو جائے چیئرمین تحریک انصاف کی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے دلائل عام طور پر نہیں سنا کرتے, سن بھی سکتے ہیں, لیکن یہ صرف اس سسپینشن کی حد تک سنیں گے نا, کہ کیا ضمانت دے دیں, ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیں یا نہیں کر دیں. وہ صرف اس کے لیے موٹی موٹی 2-4 یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ہوتی ہیں, اس سے زیادہ تفصیلات میں تو پھر پوری اپیل سنی جاتی ہے. اچھا, اپیل آپ نے دائر کرنی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں, تو کس طرح آپ کو ریلیف, کیسے آپ کو, کیا توقع ہے آپ کو انصاف کی؟ پھر دیکھیں, صرف ایک جج تو چیف جسٹس نہیں ہے نا, اس کے علاوہ بھی جج ہیں, اور چیف جسٹس کو یہ کیس اب سننا بھی نہیں چاہیے. جس طرح انہوں نے تعصب کا مظاہرہ کیا ہے اور جس طرح انہوں نے اس کیس کے ساتھ بیہیو کیا ہے, میرا خیال ہے کہ ان کو خود چاہیے ایک ادارے کی توقیر کریں, ادارے کی عزت بحال کرائیں, اور وہ اس کیس سے خود الگ ہو جائیں. اور اگر الگ نہیں ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ان کے اوپر اعتراض آئے گا کہ وہ اس کیس کو نہ سنیں. 9 جج اور دیگر جج صاحبان موجود ہیں, ان میں سے کسی جج کو بھیجا جانا چاہیے جو حقیقی معنوں میں منصف ہو اور جس کے اوپر اعتماد بھی ہو, اور انصاف نہ صرف ہو بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہاں تو بدقسمتی سے نہ صرف انصاف کا قتل ہوا ہے بلکہ انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو کچھ یہاں ایونٹس ہوئے ہیں, جس انداز سے چیف جسٹس صاحب 4 تاریخ کو ایک طرف تو وہ آرڈر کر رہے ہیں کہ جناب نہیں, آپ کا لسٹ آف وٹنسز بڑی امپورٹنٹ ہے, ان کو سنے بغیر ہم پروسیڈ نہیں کر سکتے, اور دوسری طرف وہ خود ہی آرڈر کر دیتے ہیں کہ نہیں جناب, اسی جج کے پاس جس نے آلریڈی 2 دفعہ فیصلہ کر دیا مینٹینیبلٹی کا بھی, تو اس کے پاس جناب دوبارہ آپ چلے جائیں اور وہی دوبارہ فیصلہ کریں گے, تیسری مرتبہ وہی فیصلہ کریں گے. تو اور پھر اسی دن ہی انہوں نے ایک معزز جج کو چینج کر کے ان کو لندن ٹریننگ پہ بھیج دیا سیم ڈے. تو یہ ساری چیزیں فکس میچ تھا, سارا کچھ نظر آ رہا ہے, ساری پبلک کو پتا ہے. کوئی چیز اب آج میڈیا, سوشل میڈیا تو خیر آزاد نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا تو کم سے کم ٹو سم ایکسٹینٹ آزاد ہے. تو یہ سارا کچھ لوگوں کے سامنے ہے, لوگوں کی آنکھیں کان کھلے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں جو کچھ انصاف کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو ایک اس طرح کا ناانصافی پہ مبنی معاشرہ کتنی دیر تک ہم کنٹینیو کر پائیں؟ اب سوال سر یہ ہے کہ کیا آپ عام انتخابات سے پہلے چیئرمین تحریک کی کیا نااہلی آپ ختم کروا پاتے ہیں؟ نہیں, عمران خان کو, چیئرمین تحریک انصاف کو ریلیف مل پائے گا؟ جو ضمانت وہ چاہ رہے ہیں, جو کیس کو ختم کرانا چاہ رہے ہیں, کیا وہ سب کچھ ہو پائے گا؟ یہ سوال ابھی باقی ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پروگرام ختم ہو چاہتا ہے. ناظرین مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.